بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھک گیا ہو جیسے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی آسائشیں حاصل کر لیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی بدولت لوگوں کو آسانیاں میسر ہوئیں۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے تو کرنے لگتے ہیں۔ کسی کی نظر میں ہم اچھے ہیں، کسی کی نظر میں ہم برے ہیں، اور کسی کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان اتنا ہی سوچتا ہے، کسی کے بارے میں جتنی اس کی سوچ اس کو اجازت دیتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، کسی کی سوچ پر ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ ہم خود کیسے ہیں یہ بس خدا جانتا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ رزق، عزت، دولت، صحت، رحمت، عافیت، خوشی، سکون، ہدایت، مغفرت، نجات، سب پر اللہ جل شان کا اختیار ہے اور سب اسی کی ملکیت ہے، پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب انسان اونچی اڑان بھرتا ہے تو اس کے ارد گرد دوست کم اور خوش آمدی اور مفاد پرست زیادہ ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزر جائے۔ طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھا بول لیتا ہے، لیکن انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوی باتیں کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہی ہے
تجھے اپنے پیروں پر۔ ناممکن کچھ بھی نہیں، خود پر اعتماد کرنا سیکھو اور ضدی بن جاؤ۔ تو یہ سمجھ گیا وہ جیت گیا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو، عزت میرا رب دیتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ پرندے چوٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چوٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو اسے تلاش کرتا ہے، جیسے مرنے والے کو موت۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں، اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ خوشگوار زندگی کے 5 اصول۔ اپنی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ سے پیار کرو۔ سب کے ساتھ اچھا کرو، کسی کو تکلیف مت دو، ہمیشہ مثبت ہی سوچو، ہمیشہ معاف کرو۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ عطر سے کپڑے کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو آئے۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جو وقت جواب دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔
وہ پھول تو تھا مگر سورج مکھی کا، نیا آفتاب دیکھ کر رخ موڑ گیا ہم سے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے پر مان جاتا ہے۔ آپ کی نیت صاف ہے تو ہر مشکل راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والے لوگوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بیوقوف نظر آنے لگیں، خود کو اتنا نیک نہ جانیں باقی سب گناہگار لگنے لگیں۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کر لیا کرو، جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھو کہ تمہاری زبان سے کوئی گناہ کی بات نہ نکل جائے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجیے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ درگزر کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ چاہے کتنی ہی سجاوٹ سے مزین ہو مگر ماں نظر آئے تو گھر اصل میں گھر لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں تلخ ترین الفاظ کیا ہے؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے ہی نہیں دیتے۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر شکر اور استغفار اپنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب وہ بانٹ کر آ رہا ہو۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے، اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو گھاٹے کا سودا ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں کیونکہ آپ نے ان کے حصے کے غم بھی تو نہیں دیکھے۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے
سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی۔ زندگی کا زمانہ بیج بونے کا زمانہ ہے، جو بوئے گا آگے چل کر کاٹے گا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ وہ راستہ بنائیے جس پر چل کر آپ اور آپ سے جڑے احباب جنت کی راہ حاصل کر سکیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے۔